السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، درود شریف کے یہ جو الفاظ ہیں، اگر ان کا ترجمہ اور اس کی تشریح پہ ہر انسان یا ہر مسلمان غور کرے تو بہت سارے مسائل جو آج دنیا کو لپیٹے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ بہرحال یہ ساری بات سمجھنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے۔ آج جرمنی فرینکفرٹ کے اندر اتوار کا دن ہے، 18 اپریل 2021، بعد دوپہر تقریباً 5 بجنے والے ہیں۔ سورج بادلوں کے ساتھ آنکھ مچولی کا خوبصورت نظارہ پیش کر رہا ہے، اور پھر ساتھ نیلا آسمان جو اکثر شاعر اس کو اپنے شاعروں میں ڈھالا کرتے ہیں۔ لیکن جو میری آج کی گفتگو ہے وہ تھوڑی ہٹ کے ہے، رمضان کے حوالے سے ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام بالغ انسانوں کے لیے جو صحت مند ہیں رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں تمام مسلمانوں کے لیے۔ حتیٰ کہ اکثر مذاہب کے اندر روزوں کا تصور پایا جاتا ہے، اور ہم مسلمان جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے لیے روزے فرض ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک جگہ پہ یہ ذکر آیا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑتا ہے اور اس کے بعد وہ ساری عمر بھی اگر روزے رکھتا رہے تو وہ ایک جان بوجھ کر چھوڑے ہوئے روزے کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ یہ بیسیکلی روزے کی فرضیت اور روزے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بیان ہوا ہے۔ اب ہم مسلمان، اور پھر خاص طور پہ وہ مسلمان جو اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان فرمودہ امام مہدی اور مسیح موعود کو پہچان لیا اور ان کی سچائی کو مان لیا، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ماننے کے بعد ہم اپنے آپ کے اپنے اندر کی سوچ کے تحت چھوٹی چھوٹی خامیوں یا چھوٹی چھوٹی کیا کہتے ہیں بیماریوں کو بہانہ بنا کر اگر روزہ ترک کر دیتے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا ہے یہ آپ نے پہلے سن لیا۔ اب آپ غور کریں خود اپنے اوپر اور اپنے ارد گرد، کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے۔ جان بوجھ کر میں نے اس لیے کہا کہ اکثر و بیشتر وہ یہ بہانہ بنا لیتے ہیں کہ جی ہمیں بھوک بہت سخت لگتی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ رہے۔ اسی طرح آج کل کے دور میں یہاں یورپ میں اکثر جو لوگ ایک گولی کھانی پڑتی ہے ان کو شوگر کے لیے، میرے علم میں یہ آیا ہے کہ اکثر لوگوں نے جنہوں نے شوگر کی انیشیل سٹیج یا معمولی علامات پہ جب گولی کھانی شروع کی اور رمضان میں انہوں نے روزے رکھنے شروع کیے تو اس کی برکت سے ان کا وہ گولی کھانا چھوٹ گیا۔ اب یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ ہر انسان کا ضمیر یا اس کا اندر خود بخود یہ بتا سکتا ہے کہ آیا وہ کس لیول پہ ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ کی جو فرضیت روزوں کے متعلق ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور جو مسلمان، ہر مسلمان جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین رکھتا ہے دل سے اور پریکٹیکلی، نہ صرف زبانی کلامی، اس پہ یہ روزہ رکھنا بہت لازمی ہے، اور جو چھوڑے گا اس کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں عام جنرلی کہ ایک ڈاکٹر
جب کسی شخص کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کو کینسر ہو گیا ہے اور آپ نے اس کا علاج کروانا ہے، تو انسان کبھی اس کی نیند اڑ جاتی ہے، وہ بھاگم دوڑ اور ہر وہ ممکن جگہ تلاش کرتا ہے جہاں اس کا علاج ہو سکے۔ لیکن جب خدا تعالیٰ بتاتا ہے انسان کو کہ اس کی روح کی صفائی کے لیے نمازیں 5 ٹائم ہیں اور روزہ فرض کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ چلے کہ ایک غریب انسان جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں تو کیا اس کو محسوس ہوتا ہے جب اس کو بھوک لگتی ہے، اور انسان جب جان بوجھ کر خدا تعالیٰ کی خاطر بھوکا رہتا ہے سارا دن، تو اس کے اندر آٹومیٹیکلی وہ احساس پیدا ہوتا ہے غریبوں کے لیے مدد کرنے کا اور صدقہ و خیرات کرنے کا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت۔ لیکن ہم یہ تصور یہ اپنے اندر سمجھتے ہیں کہ ان ممالک میں جہاں ہم سیٹل ہو چکے ہیں یہاں مال کی کمی نہیں ہے، یہ خوراک کی کمی نہیں ہے، ہر انسان جو ہے وہ بھرا ہوا ہے اپنے خوراک اور مال کے لحاظ سے، جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے بہانے، چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں آؤس ریڈن کہتے ہیں جرمن میں، اور اردو میں ہم اس کو یہی کہیں گے کہ وہ اپنے آپ کو روزے سے بچانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں سوچ لیتا ہے کہ مجھے بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، برداشت نہیں ہوتی، یا میرے اندر وہ فلاں قسم کی ایک مسئلہ ہے، میں سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا، یا بہرحال یہ سارے نفس کے بہانے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ نے جس طرح ایک ڈاکٹر کی بات سن کے کہ آپ کو اگر کینسر ہو گیا ہے یا کوئی بیماری ہے تو آپ فوری طور کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں اور بھاگم دوڑ میں لگ جاتے ہیں، سانس نہیں لیتے، لیکن خدا تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے اور ہم نے مرنے کے بعد اس کو جواب دینا ہے، خدا جب ایک چیز آپ پہ فرض کر رہا ہے، کبھی آپ نے روزے رکھنے ہیں اور آپ اس کی بات مختلف بہانوں سے مختلف ہیلوں سے ٹال دیتے ہیں، یہ تو معاملہ ہوگا آخری دن جب اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یعنی خدا کی ذات پہ اور روز آخرت پہ انسان کا اگر یقین نہیں ہے پورا تو پھر یہ کام لازمی بات ہے کہ انسان کرو، ٹھیک ہے، پتہ نہیں ہونا کہ نہیں، جب کسی چیز کے اندر ڈاؤٹ آ جائے کہ یہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، جیسے آپ سڑک پہ جا رہے ہوں تو آپ کو سامنے نظر آئے کہ کیمرہ ایک 5 سال پرانا کیمرہ لگا ہوا ہے اوور سپیڈ کے لیے، تو بعض کا خیال ہو سکتا ہے یہ پرانا ہو، اس کے اندر وہ سسٹم نہ ہو، بعض لوگ اس کے، لیکن جو پہلی دفعہ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے وہ اس پہ روک لیتا ہے، سپیڈ کم کر لیتا ہے تاکہ میری تصویر نہ آ جائے کیمرے میں، اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا، جرمانہ ہوگا۔ لیکن خدا تعالیٰ جس نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے، اس نے جب روزے فرض کر دیے انسان پہ، کیا خدا تعالیٰ کسی انسان پہ اس کی کیا کہتے ہیں برداشت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے؟ نہیں، قرآن مجید میں آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی انسان پہ اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ روزے جو ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچا دیں یا آپ کی صحت خراب کر دیں؟ بہت سارے لوگوں کی صحت، بلکہ سائنٹیفکلی یہ پروو ہو چکا ہے کہ روزے جو ہیں وہ انسان کی صفائی، اس کا جو نظام صحت ہے، جو اس کا نظام ہضم ہے، ہاضمے کا، اس کی صفائی کا بڑا زبردست طریقہ ہے۔ اور یہ سال کے بعد جب 1 مہینہ انسان روزے رکھتا ہے، اس سے کئی بیماریاں جو ہیں وہ انسان سے دور ہو جاتی ہیں۔ بہرحال ہر انسان یہ، اور ہے بھی یہ فرض بالغ لوگوں پہ، اور اگر بالغ انسان روزے کی فرضیت کو نہیں سمجھے گا اور جان بوجھ کر اس کو چھوڑے گا، ذرا جا کے دیکھو تو صحیح ان لوگوں کو جن کو کوئی ریئل بیماری ہے، وہ بیمار ہیں، اور جب رمضان آتا ہے تو وہ کس طرح تڑپ رہے ہوتے ہیں، ان کو کتنا افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھ پاتے، کیونکہ بیمار پہ یہ نہ صرف فرض نہیں ہے بلکہ منع ہے، تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم تو روزے رکھنے والے تھے، اب ہم بیمار ہیں، اب ہم روزے نہیں رکھ سکتے۔ وہ جو بھی اس کا وہ آپ نے دینا ہوتا ہے اللہ کے حکم کے تحت، اس کا کیا کہتے ہیں روزے کے لیے جب انسان نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دینا، یا اس کے جو نہیں، وہ
روزے والا مزہ پیدا نہیں کر سکتا انسان کے اندر۔ بہرحال یہ آج فرینکفرٹ کے اندر صبح فجر کی نماز کے بعد سیر کی بجائے آج میں نے بعد دوپہر سیر کو چنا، کیونکہ موسم جو ہے نا دھوپ والا، اس کے اندر وٹامن ڈی کی جو کمی ہے وہ کم از کم کچھ نہ کچھ ضرور پوری ہوتی ہے۔ یہاں اکثر ایشین لوگوں میں وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے، تو جب دھوپ میں اس طرح نکلیں، واک کریں، سیر کریں، تو کچھ نہ کچھ آپ کو اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، بلکہ دھوپ کے اندر اکثر کوشش کریں کہ نکلا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے کہ روزہ جو ہے یہ صرف ایک مذاق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فرض ہے، اور اس سے آپ کا نقصان نہیں بلکہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔